السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی اسمارٹ اسکول جماعت چہارم کے مضمون اسلامیات کے ویڈیو سبق نمبر 3 میں آپ سب طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ باب دوم ایمانیات و عبادات۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے زکوٰۃ کا تعارف۔ سبق نمبر 2، صفحہ نمبر 15 اور 16، دورانیہ 35 منٹ۔ آج کے سبق میں ہمیں جن وسائل و ذرائع کی ضرورت ہوگی ان میں شامل ہے میری آسان اسلامیات کی کتاب برائے جماعت چہارم، پینسل اور اسلامیات کی کاپی۔ مقاصد: سبق کے اختتام پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلام کی اہم عبادت زکوٰۃ کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر لیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بیان کر لیں گے، زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت بیان کر لیں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ تیار ہیں؟ پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان کون سے ہیں؟ جی، آپ کے جوابات بالکل درست ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آج کے سبق میں ہم جس اسلام کے رکن کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ آئیے سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاک ہونا یا بڑھنا کے ہیں۔ اصطلاح میں زکوٰۃ کے معنی الحلال کمائی میں سے قانون کے مطابق ایک مقرر شرح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و سنت پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں اس کا مقام نماز کے بعد ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں ایمان صالح کا ذکر کیا گیا تو پہلی نماز اور دوسری زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ پر جس نے عمل کر لیا اس نے گویا پورے دین پر عمل کر لیا۔ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے یعنی بندوں کے حقوق سے ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ دین و ایمان میں اسی وقت قوت پیدا ہو سکتی ہے جب اللہ کی محبت ہر دوسری چیز پر غالب آ جائے۔ اس لیے نماز اور زکوٰۃ کو ایسے ہی اللہ کا عبادت گزار بنانے کی مؤثر تدبیریں ہیں۔ نماز ان کو اللہ اور آخرت کی طرف لے جاتی ہے اور زکوٰۃ سے دنیا کی طرف لڑکنے سے روکتی ہے۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ کے معنی عربی لغت میں پاک کرنے کے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے مال میں مقرر رقم بطور زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے اور اس کا دل بھی مال کی محبت اور خواہشات کی گندگی سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایماندار انسان اس کا بھی یقین حاصل کر لیتا ہے کہ مال و دولت اور اسباب و وسائل خود اس کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے وہ حقیقی طور پر ان کا مالک نہیں بلکہ یہ سب تو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے کے بارے میں پڑھیں گے۔
मेरे अजीज तलबा व तालबात, ज़कात अदा करना हर साहिब हैसियत शख्स पर फ़र्ज है। जिस मालदार इंसान के जमा किए गए माल पर पूरा 1 साल गुजर जाए और इसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोले चांदी या इसकी कीमत के बराबर माल मौजूद हो, तो उस शख्स पर साल में 1 दफ़ा ज़कात अदा करना फ़र्ज है। ज़कात माल का 2.5% हिस्सा है। ज़कात की मौशरती अहमियत। निज़ाम ज़कात की बदौलत माशरे में खुशहाली पैदा होती है। ज़कात अदा करने से माशरे के नादार और गरीब अफराद की मदद होती है। ज़कात अदा करने से माल की मोहब्बत कम होती है। ज़कात अदा करने से माशरे के मालदार और नादार लोगों में बाहिमी उल्फत पैदा होती है। यकीनन आपने ज़कात का मफ़हूम, उसकी अहमियत बहुत अच्छे से समझ ली होगी। आइए अब हम इस सबक की सरगर्मी की तरफ चलते हैं। हमारे आज के सबक की सरगर्मी है मेरी आसान इस्लामियात की किताब बराए जमात चारम के सफ़ा नंबर 15 और 16 की पढ़ाई करें और सफ़ा नंबर 16 पर दिए गए सवालात के जवाबात इस्लामियात की कॉपी पर तहरीर करें। इसके लिए आपके पास 20 मिनट का दौरानिया है। इख्तितामिया। आज के सबक में हमने सीखा ज़कात का मफ़हूम, ज़कात अदा करने का तरीका और ज़कात की मौशरती अहमियत। अब वक्त आता है आप सबको घर का काम लेने का। घर का काम मेरी आसान इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 16 पर दी गई खाली जगह पुर करने की सरगर्मी किताब पर हल करें। उम्मीद है कि आज आपने इस सबक से भरपूर मालूमात हासिल की होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।